السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو آپ کی پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہاں پر وہی پیرامیٹرز ہیں، آپ کے سوال ہیں، ہمارے جوابات ہیں، اور جلدی تاکہ آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچ جائیں. لیکن اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے اور اس چیز کو ضرور آبزرو کیجئے کہ جو جوابات یہاں سے دیے جا رہے ہیں اس کی ریسرچ بھی کیجئے. اس میں ہم یہاں پہ جو بھی سوالوں کے جوابات دیتے ہیں وہ کسی بھی فقہ سے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یقینی طور پہ مولانا صاحب علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے تاکہ ان کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے اور ان کو حق اور سچ کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے. میں آپ سے ویسے بھی پوچھا تھا، لوگ خود جستجو کیوں نہیں کرتے؟ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جستجو کر بھی رہے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ایک اہل سنت کے بھائی محمد الیاس ہیں، انہوں نے یہ سوال بھیجا کہ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیوں نہیں ملتی؟ میں فقہ جعفریہ سے نہیں ہوں. میرے بھائی محمد الیاس صاحب، آپ خود اس سوال کو کر کے ایک بہت بڑی توفیق کا اظہار کریں کہ اللہ نے آپ کو دی ہے، اور وہ ہے تحقیق کرنا. آپ خود یہ سوال آپ کو بہت قریب کرے گا اہل بیت اطہار کے دروازے سے. یہی بہت بڑی کانسپیرنسی ہے، یہی بہت بڑی سازش ہے، یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے دین نہیں لیا گیا. آپ کے گھر والوں کو گوشہ نشین کر کے جو صاحبان اقتدار تھے ان سے دین کو لینے کی کوشش کی گئی، اور ارباب اقتدار نے بھی ہمیشہ ان لوگوں کو آگے کیا کہ جو پیسوں کے بلبوتے پر جھوٹی حدیثیں بناتے تھے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے سے ان کی تعریف میں باتوں کو پھیلاتے تھے. آج جو ارباب اقتدار حکومت والوں کی تعریف میں لوگ جو روایتیں سناتے ہیں، جعلی حدیثیں سناتے ہیں، ہمیں تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جو راوی ہیں وہ تو بکاؤ مال تھا اس زمانے کا. وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کسی کے لیے روایت بنا کر حدیث بنا کر دے دیتے. یہاں تک کہ اب ذرا دیکھیے نا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ مکے میں ایک شخص آیا، وہ پیاز بیچنا چاہ رہا تھا، پیاز اس کی نہیں بک رہی تھی، پریشان تھا. وہ مسجد میں آیا بہت منہ لٹکائے ہوئے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری پیاز جو ہے وہ بک نہیں رہی ہے، میرا مال سڑ رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے. کہ اگر میں بکوا دوں تو؟ کہا بہت اچھی بات ہے، کتنا مجھے دو گے؟ جو بھی ہے آپس میں معاملہ طے کیا، میں بھی تفصیل میں نہیں جاتا. معاملہ طے کر کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کی پیاز خریدنے شروع کر دی، اور اس کی پیاز جو ہے نا وہ کچھ ہی منٹس میں بک گئی. اگر راوی اس طرح کے ہوں کہ اسی وقت کھڑے کھڑے حدیث بنا کے رسول اللہ کے نام پر حدیث سنائیں، تو ایسے لوگوں کی حدیثیں آپ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. آپ سے خود آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ آخر کیا بات ہے کہ میں صحیح بخاری کھولتا ہوں، حضرت علی کی روایتیں نہیں ملتی، امام حسن کی روایتیں نہیں ملتی. کیا وہ نعوذ باللہ جاہل تھے؟ کیا رسول اللہ کے علم کے وارث وہ نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ تو کیا رسول اکرم کے علم کا دروازہ مولا کائنات ان سے روایت نہیں لینی چاہیے؟ کیا موجود نہیں تھی کہ نہیں لے سکے آپ؟ صحیح مسلم کھولیے، سو پتہ نہیں کہ کیسے لوگوں کے نام آپ کو ملیں گے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں نے سنا، فلاں، ان میں سے کسی ایک کا بھی نام اہل بیت سے نہیں جڑتا ہے، وہ سارے کے سارے ادھر ادھر سے. تو آپ خود اسی پر آئیے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ حضور کی آنکھ بند ہوئی، امت مسلمہ کے دو حصے ہو گئے. ایک گروہ جو اقلیت میں تھا کہتا تھا کہ رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی شریعت کو ہم صرف رسول اللہ کے گھر سے ہی لیں گے. اہل بیت اطہار کو قرآن نے بھی پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت سے تم تمسک کرو، ہم لوگ اہل بیت سے لیں گے. تو وہ جو اقلیت کا گروپ تھا اس نے اہل بیت سے ہی لیا دین کو. لہٰذا ہمارے پاس آپ آ جائیں، اصول کافی کھولیں، آپ جو ہے فروع کافی کھولیں،
یا پھر آپ وسائل الشیعہ کھولیں، جو بھی ہماری کتاب حدیثوں کی ہے کھولیں، اس میں ہمیشہ اہل بیت ہی کا نام ملے گا. اہل بیت ہی آپ کو دین جو ہے بتا رہے ہوں گے، وہاں پر کوئی غیر کا کوئی راوی ہی نہیں ہوگا. سارا وہ یہاں پر ایک سلسلہ ہے. اس کے مقابل میں لوگوں نے بہرحال حکمرانوں کے ساتھ اکثریت نے راستہ چنا اور وہ چلتی رہی، اور وہ پھر جو سلسلہ چلا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو نہ مولا علی کی کوئی روایت حدیث نظر آتی، نہ امام حسین کی، نہ امام حسین کی. لیکن اگر ہماری طرف آئیے گا تو آپ کو ایک چیز آپ کو ملے گی جو کہیں دنیا میں نہیں مل سکتی ہے. یہی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ آج کے لوگوں کے آج کے مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ وہ دعائے کمیل جیسی نعمت سے محروم ہے، دعائے توسل جیسی نعمت سے محروم ہے، دعائے صباح جیسی نعمت سے محروم ہے. یہ جو اہل بیت اطہار نے عظیم دعائیں ہمیں بتائی ہیں، تعلیم دی ہے، ان دعاؤں سے محروم ہے. ان دعاؤں سے تھوڑا تھوڑا کوئی سیکھ کر کے نا ان کا بڑا پیر بن جاتا ہے، ان کا بڑا عامل بن جاتا ہے، بہت بڑا بابا بن جاتا ہے، لوگوں کو اینٹنے لگتا ہے، لوٹنے لگتا ہے، بیچارے مسکینوں کی طرح ان کے اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کیوں عامت المسلمین مسلمان سارے اس خزانے سے دور ہیں؟ کیوں نہیں آتے آ کر اہل بیت اطہار نے جو روایات دی ہیں، حدیثیں دی ہیں، دین سمجھایا، شریعت سمجھائی ہے، اس پر آ کر کے توجہ کرتے تاکہ دین کو جو ہے صحیح معنوں میں جو خالص جس میں ملاوٹ نہیں ہے اس کو وہ حاصل کر سکیں. جبکہ سب کچھ موجود ہے، آپ کو صرف جستجو کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور جو تھوڑے سے وقت میں ہو جاتی ہے اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور کسی راوی کی بات کو پڑھنے سے پہلے یا وہ ذکر جو کر رہا ہے کبھی اس راوی کے شجرے پہ بھی غور کر لیں کہ وہ اس کا اپنا شجرہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ جو اگر کوئی روایت بیان کر رہا ہے کہ من سے گڑھ رہا ہے، وہ خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اتنی ضعیف روایتیں یا جو احادیث گھڑ دی گئی ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، نفرتیں اور یہ سب دوریوں کا سبب بنتی ہیں. مولانا صاحب، سوالات کا سلسلہ ایک لمبی فہرست. وہ جیسے شروع میں آپ سے سوال کیا تھا، بات چیت ہو رہی تھی ہماری کہ کیوں انبیاء زیادہ تر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مڈل ایسٹ کا خطہ عرب جو ہے وہیں پر آئے ہیں، اور ان کی جو زبان اور کلام جو ہے وہ وہیں اسی خطے سے، چاہے عربی لے لیں، چاہے آپ عبرانی لے لیں، چاہے آپ فارسی لے لیں، تو وہی زبانیں بھی ہیں، ان کی رہن سہن بھی ویسا ہی ہے. تو پھر لوٹن سے محسن صاحب نے سوال بھی کر دیا کہ حضرت سلمان فارسی جنہیں عربی زبان نہیں آتی تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے رب العالمین کا پیغام پہنچایا؟ بہت عمدہ سوال ہے. جواب ان کا اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہیں. علم کا شہر مطلب ہر طرح کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. شہر کہتے ہی اس جگہ کو ہے کہ جہاں پر آپ کی تمام ضرورتیں ملتی ہوں، دستیاب ہوں. اگر کسی شہر میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہ ٹاؤن ہے، قصبہ ہے، دیہات ہے، وہ پھر شہر نہیں کہلاتا. سٹی اس وقت کہلائے گا اس میں ساری چیزیں ملیں گی. مولا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہے، مدینۃ العلم ہے. ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے، از جملہ یہ کہ کسی کی زبان بولنا. میں سرکار دو عالم کے جانشین میں پڑھ رہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے واقعات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص دور سے خراسان سے آیا اور بڑی کوشش کی کہ میں امام کی خدمت میں جا رہا ہوں تو عربی یاد کر کے جاؤں، سیکھ کے جاؤں، تاکہ وہاں جاؤں تو امام سے ان کی زبان میں بات کروں. جب وہ عربی میں کلام کر رہا تھا، امام اس کو فصیح و بلیغ فارسی میں جواب دے رہے تھے. پریشان ہو کے کہتا ہے کہ آقا آپ کو ہماری زبان آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری زبان نہ بول سکوں تو پھر میں تمہارا امام کیسے رہا؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ہر زبان بولے، ہر بولی بولے اور ہر چیز کا علم رکھے، ورنہ پھر وہ امام نہیں ہوتا. تو وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے. امام کون ہے؟ کہ جو آگے ہو، ہر میدان میں جو آگے ہے وہ امام ہے. تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اگر ان کو فارسی یا کوئی اور زبان نہ آتی تو پھر کس کو آتی؟ لہٰذا یہ مرکز علم ہے، مدینۃ العلم ہے. ان کو آنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں جانتے تو پھر دنیا کا کوئی انسان
کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اور جو باقی فضول قسم کے الزامات لگاتے ہیں کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور نعوذ باللہ کیا کیا، تو یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ جو دین حقیقت سمجھاتا ہے، اس دین کا جو نبی ہے وہ تمام علوم کا مالک اور وارث ہے۔ جی بہت ہی مکمل جواب، جی میرے سوال کا بھی جواب مجھے مل گیا اس میں، لیکن یہ دوسرا بھی بڑا چپتا ہوا سوال ہے اور اکثر سوچا بھی جاتا ہے کہ بڑے بڑے جری بہادر صحابہ اکرام اور اسلام میں انہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی، بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن کیا کبھی کوئی زخم آیا؟ دیکھیں نا، حکومت جب ہوتی ہے نا تو حکومت کے اندر جو بھی کچھ ترقی ہوتی ہے تو وہ حکمران کے کریڈٹ میں جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن جب عام صحابہ تھے کسی میدان میں واقعاً بھی آپ ہمیں بتائیں حضرت عثمان نے یا حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے کسی کافر کو قتل کیا ہو یا پھر کافر سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہو؟ مجھے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کسی کافر سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے ہوں میدان جنگ میں۔ یہ اور بات ہے کہ جب کوئی اسیر لائے جاتے تھے تو حضرت عمر کو بار بار اس بات پر غصہ آ جاتا تھا کہ جب کوئی گستاخی کرتا کہتا ہے کوڑے نکالو اب اس کو مارو، تو جو اسیر ہوتا ہے اس کو مارنا تو شاید کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، لیکن میدان جنگ میں مولا کائنات کے علاوہ بہت کم صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور زخموں کو بھی برداشت کیا اور زخمی بھی ہوئے۔ تو ذرا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی زخم اس طرح کے کھائے ہو، اگر ہے تو ہمیں بتائیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ جی دیکھیں، پھر تحقیق جستجو آپ کو کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو بالکل جو ہے وہ معلومات کرنی ہوگی۔ مولانا صاحب، آمد امام، ظہور امام، اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں صرف دعائیں کرنی چاہیے یا موجودہ حالات میں جو اہل تشیع پہ ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، چاہے ان کو یہود و نصارہ کی سپورٹ حاصل ہو یا بڑے بڑے سعودیز کی سپورٹ حاصل ہو، ظلم ہم ہی سہ رہے ہیں، جی ہاں، تو کیا ہمیں صرف دعائیں ظہور امام کرنی چاہیے یا ہتھیار اٹھانے چاہیے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ اصل میں اس کو چھوٹی سی مثال سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے اور وہ آئیں گے تو یقیناً ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہمارا یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے اور سب کا یقین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اسی طرح یقین ہے جس طرح رات کے اندھیرے میں فجر کے آنے اور سورج کے طلوع ہونے کا ہمیں یقین ہے کہ سورج ضرور نکلے گا اور یہ اندھیرا ضرور دور ہوگا، لیکن کیا ہمارے اس یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اندھیرے ہی میں رات کو بسر کریں کہ صبح تو ہونے ہی والی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد تو سورج طلوع کر ہی جائے گا، روشنی پھیل ہی جائے گی، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا پھر رات میں آپ کچھ انتظام کرتے ہیں؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں سورج تو نکلے گا صحیح، لیکن سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے میں ہمارا رہنا جائز نہیں ہے، ہمیں اپنی طرف سے روشنی کا انتظام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتی ہے نا سوچ۔ بالکل اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے امام کا آنا ضروری ہے، وہ آئیں گے، ضرور ظہور کریں گے، ظہور کرنے کے بعد ضرور ظالموں کا خاتمہ کریں گے، لیکن ہم خالی دعا پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے تئیں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، چنانچہ کر بھی رہے ہیں۔ آج اگر داعش کے مقابل میں مولا امام مہدی کے چاہنے والے جیالے، چاہے وہ لبنان کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، وہ اگر نہ ڈٹتے تو آج کوئی بھی مقامات مقدسہ میں سے ایک بھی مقام مقدسہ محفوظ نہ ہوتا۔ یہ جو آئے ہیں یزیدی، یہ جو ناصبی اور یہ جو خارجی آئے ہیں، یہ جو دہشت گرد آئے ہیں، اگر ان کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور ان کو دبا رہے ہیں، تو کون دبا رہے ہیں؟ وہی جو امام مہدی کے چاہنے والے ہیں، وہ ہیں حقیقت میں امام مہدی کی آمد کی دعا کرنے والے اور حقیقت میں امام مہدی کے ماننے والے ہیں۔ خالی ہم بیٹھ کر دعا کریں گے یہ کافی نہیں ہے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو واقعاً سچے شیعہ ہیں، وہ جو واقعاً حقیقی شیعیت کا مفہوم سمجھتے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ بحرین میں ہو،
چاہے وہ قطیف میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ آپ دیکھیں افغانستان میں ہو، کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں گے جہاں ان پر الغار ہو رہی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. خود پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن کیا آزاداری روک کے بیٹھ گئے ہیں لوگ؟ نہیں بیٹھے ہیں نا، گھروں سے نکل رہے ہیں نا، بلکہ زیادہ تعداد میں نکل رہے ہیں. جلوسوں پہ حملے ہوئے، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں، لیکن کیا کوئی جلوس رک گیا خوف کے مارے؟ نہیں رکا. یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کو ہمیں زندہ بھی رکھنا چاہیے اور ظلم کے خلاف لگاتار اپنی مہم کو جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ظلم ہو، چاہے کسی بھی ملک میں ہونے والا ظلم ہو. ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کی حمایت کریں. یہی ایک امام مہدی کے ماننے والے کی پہچان ہے. جی مولانا صاحب، سوال ابھی اور بھی ہیں. ایک میں کال آپ کی اجازت سے لینا چاہتا ہوں، لاسٹ کال ہوگی ہماری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام انکل. مولانا میں سے گرباز لازبو سے بول رہا ہوں. مولانا آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے رسول پاک نے امام علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں جو کسی نبی کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس بھی نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. دوسرا تو وہ ہے کہ آپ کے پاس بیوی پاک کی جیسی بیوی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو سسر کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور پھر رسول پاک نے امام حسن امام حسین کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جنت کے سردار ہو. اور ہم اگر دیکھتے ہیں تو نبوت کی جو جد ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جنت سے نکل جاؤ. تو ہمیں تو یہ تو پتہ ہے کہ نبیوں کا اپنا مقام اوپر اونچا ہے اور اماموں کا اپنا مقام ہے وہ نیچے ہے. لیکن اگر ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر ہم واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. تو مولانا آپ ہمیں بس ان واقعوں کو ہٹا کے آپ ہمیں صحیح حد بتا دیں کہ ان کا مقام، اصل مقام کیا ہوتا ہے. تھینک یو. ٹھیک علی، شکریہ. دیکھتے رہیے گا، آپ کا جواب ضرور دیں گے. مطلب ہم پچھلے سوال کی طرف تھوڑا سا میں اس میں چاہوں گا کہ جو لوگ خود ان جنگوں میں شریک ہیں، جو اس میدان میں موجود ہیں، جو فزیکلی وہاں پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا کہیں گے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے مال سے ان کی مدد کر رہے ہیں، نہ ہی اپنے عمل سے ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ شیعہ ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کچھ نہیں کرتے ہیں ان ملکوں میں، آپ کے اوپر کوئی ابھی وہ آفت بھی نہیں آئی ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں آئی ہے، آپ کے سامنے کوئی داعش کی فوج نہیں کھڑی ہے، آپ کے بچوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کے سروں کو کاٹا نہیں جا رہا ہے، آپ کے گھروں کو اجاڑا نہیں جا رہا ہے، آپ کی بستیوں کو برباد نہیں کیا جا رہا ہے، آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم از کم اس آواز کو کہ جو امام مہدی کے نام پر شروع ہوئی ہے، ہدایت جس کا نام ہے، اس کے 14 پاؤنڈ دے کے ممبر ہی بن جائیں؟ یہ افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس اتنے بڑے ملک میں کہ جس ملک میں کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے اپنے جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمیں 5000 ممبرز کی ضرورت ہے کہ جو 14 پاؤنڈ ماہانہ دیں. 14 پاؤنڈ کا مطلب ہے آپ 100 جگہ پہ خرچ کرتے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی کام ہے کہ جو اس کی برابری کرے؟ کوئی بھی کام نہیں ہوگا. ایسا یہ پلیٹ فارم ہے کہ جو ظلم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. میڈیا میں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے میں جو کام اس کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. مجلسوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، مجلس میں 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ 100 لوگ 200 لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ آپ نے بہت تیر مارا تو 500 کو جمع کر لیا، 500 تک آواز پہنچا رہے ہیں اور اتنا سارا آپ اہتمام کر رہے ہیں. یہاں پر ہدایت ٹی وی سے لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے، گھر بیٹھے پیغام ہدایت پہنچ رہا ہے. اگر ہم 14 پاؤنڈ بھی دے نہیں سکے ہیں نا، تو واقعی ایک علامت سوال بہت بڑا ہمارے نام کے ساتھ آگے لگنا چاہیے کہ ہم واقعی ہیں بھی شیعہ یا صرف بے حسی کا شکار ہو کر غلط فہمی کا ہم ایک مظاہرہ کریں کہ جناب ہم خالی کچھ بھی نہ کریں تب بھی شیعہ ہیں تو کافی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا خالی سوچ لینے سے کوئی بھی شیعہ نہیں بنتا. شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو ڈٹے حق کے لیے، کچھ قربانی دینی ہو تو دے. جان کی قربانی نہیں مانگ رہے ہم، مال کی بھی ساری قربانی نہیں مانگ رہے کہ اب سارا گھر دے دو، نہیں، اب ساری درآمد یہاں کر دو، نہیں. آپ نے کہا میں اپنی تنخواہ سے جو ہے 100 پاؤنڈ ہدایت ٹی وی کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو کس بات نے
اس جذبے کے ہمکنار کیا. وہی جذبہ ہے نا کہ بھئی اس ملک اس پلیٹ فارم سے لاکھوں انسانوں کی ہدایت ہو رہی ہے, اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے. حالانکہ آپ خود جو کام کرتے ہیں وہ خود بھی حصہ ہے, لیکن آپ نے کہا مزید مالی بھی میں اس میں. جو لوگ الحمدللہ کما رہے ہیں 14 پاؤنڈ مہینے کے اگر نہیں دے سکے ہیں تو واقعاً بھی ایک بہت ہی بڑا سوال ان کے لیے ہے کہ وہ آخر شیعہ کہلا بھی سکیں گے کہ نہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے اندر دیکھوں, اگر میں اتنی بھی مالی مدد نہیں کر سکوں گا تو میں تو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلا سکوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو چاروں طرف سے یہ الغار ہے, مولا امام زمانہ کی آمد کی ہم دعا بھی کریں اور خالی دعا کی حد تک بیٹھ جائیں اور کچھ آگے عملی کوئی مظاہرہ نہ کریں. چلیے بالکل بالکل یہ بالکل مکمل جامع جواب تھا. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا, مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ہدایت ٹی وی کے علاوہ کہیں سے آپ کو اتنی پاورفل, اتنی بھرپور آواز اٹھتے ہوئے سنائی دیتی ہے؟ کیا کہیں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور سے صدا آ رہی ہے جو پاکستان میں رہنے والے اہل تشیع پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو عراق میں رہنے والوں پہ ہو رہا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, جو مصر میں ہو رہا ہے, جو پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے, چاہے اس کے خلاف جس طریقے سے پروٹیسٹ ہدایت ٹی وی پہ کیا جاتا ہے, کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی اور جگہ سے یہ آواز اٹھتی ہو؟ کیا ہدایت ٹی وی پہ کام کرنے والوں کو اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کا احساس نہیں ہے؟ ان کی دین سے محبت کو آپ کو چاہیے کہ انہیں ان کی آواز کی طاقت بنے, کہ ان کا ساتھ دیں, کہ ان کو وہ تمام جو کہتے وہ راستے ان کے لیے آسان کریں کہ وہ اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور بہتر طریقے سے آواز ہو. یہی آپ کی سپورٹ ہے. ہم سب در بطول کی خاک ہیں, لیکن ہمیں سب کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. مولانا صاحب سوال ابھی بھی کافی سارے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بالکل ان کے سوال مختصر جواب ضرور دینے چاہیے سب کے. بسم اللہ. اجازت کربلائی صاحب نے سورہ زلزال کی جو وقال الانسان ما لہا, کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جب یہ زمین خزانے اگل دے گی, جب زلزلہ آئے گا قیامت کے قریب تو زمین خزانے اگل دے گی, تو انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اشرف علی تھانوی کے ترجمے سے کہا کہ کافر انسان کہے گا, حالانکہ یہ اپنی طرف سے ان کا اضافہ ہے. قرآن میں انسان ہے, کافر نہیں ہے. یہاں پر الانسان ایک عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ کہا جا رہا ہے. انسان کہے گا جو سمجھتا ہے. کہتے ہیں کافر انہوں نے اس لیے کہا کہ تعجب تو قیامت کا اسی کو ہوگا نا کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا تھا, روز آخرت پر جو ہے اس کا ایمان نہیں تھا. یہ آپ کی سوچ ہے, آپ کا قیاس ہے, آپ کا خیال ہے. ہر انسان کو وہ چیز بالکل ہی تعجب خیز معلوم ہوگی. ایک دہشت سے بھرا زلزلہ ہر انسان کو ہلا دینے والا دیکھے گا کہ خزانے بھی اگل رہی ہے تو تعجب سے پوچھے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں تفسیر قمی میں معصومین سے جو روایت ہے وہ یہ کہ وقال الانسانوں میں الانسان سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, کہ وہ کہیں گے کہ زمین تو نے یہ کیا کیا. اب بتاؤ, ابو تراب سے بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ایک حقیقت ہے. البتہ یہ بھی روایت ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی صحیح ہے, کچھ نہیں تو کم از کم قرآن پر آپ آ جاؤ. قرآن کہتا ہے قال الانسان, الانسان انسان کہے گا, نہ یہ کہ نعوذ باللہ کوئی کافر کہے گا. جی سید علی جان شاہ صاحب جناب بہت عمدہ انہوں نے سوال کے ساتھ جواب بھی دے دیا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا پھر اس کے بعد لباس عطا کیا ہے, نہ یہ کہ وہ لباس کے ساتھ ہی آدم کو بنایا ہو. کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ لباس کے ساتھ بچے پیدا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ کہ لباس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, لباس تو بعد میں چاہیے. جیسے آدم کو پیدا کیا پھر اللہ نے لباس عطا فرمایا. اس کے بعد جو ہے آپ نے بہت خوبصورت قرآن کی 2 آیتوں سے استدلال کیا ہے. ہمیشہ ان بزرگوں کی, خاص کر شاہ صاحب کی یہ روش ہے, بہت اچھی روش ہے کہ وہ قرآنی استدلال کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ سوال ایسا کرتے ہیں کہ جواب اس کے اندر خود شامل ہوتا ہے, گویا کہ کہتے ہیں کہ ہم دیوار سے کہہ رہے ہیں تاکہ دروازہ بھی سن لے.
ہم سے کہتے ہیں، جبکہ وہ سب کو اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جب تم اے حبیب پکارتے ہو انہیں تو کان رکھتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں، آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں ہیں، زبان رکھتے ہوئے بھی بولتے نہیں، گونگے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ دل احساس ایمان سے خالی ہوگا وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے، چل رہے پھر رہے کھا رہے جانوروں کی طرح کا، لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ قرآن زندہ کس کو کہتا ہے؟ زندہ جس کے پاس احساس باقی ہو، زندہ ہو، اسے زندہ کہتا ہے۔ جس کو کسی طرح کا کوئی بھی احساس نہیں ہے وہ تو بے حس انسان مردہ ہے نا، زندہ لاش۔ جی ہاں، زندہ لاش ہے، بالکل زندہ لاش ہے۔ اس کو ہم کہیں گے مردہ انسان کے جو چلتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، سے پائے جاتے جی بہت زیادہ۔ ابھی اکثریت دیکھی جائے تو یہی ہے اس وقت اکثریت کی۔ اب ہم بار بار اپیلیں کریں اور لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کے دے بھی سکتے ہوں اور نہ دیں تو کیا ہے ان کو کہیں گے آپ؟ بے حسی ہے نا۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کرے۔ دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم یرزقون۔ عجیب آیت ہے، یہ آیت عجیب ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کہ ولا تقولوا، نہ کہو ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی مل رہا ہے۔ نہ کہو کہ زندہ ہیں، آگے یہ کہتا ہے ولا تحسبن الذین، گمان تک نہ کرو۔ کہنا اور ہوتا ہے، گمان کرنا اور ہوتا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ فطور بھی نہ ہو کہ شاید کوئی جو قتل کر دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہے۔ یہ تمام وہابی سوچ رکھنے والے، سلفی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہنٹر کی طرح کام کرنے والی آیت ہے۔ یہ آیت تمام ان سلفیت اور خارجیت کے خلاف ہنٹر ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یاد کریے ناظرین، اور اس پر توجہ کیجئے میں جو کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن کا گمان تک نہ کرو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ مردہ ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مولا علی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مولا حسن شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مولا حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امام زین العابدین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ سارے ایسے شہداء ہیں کہ جو ہم سے زیادہ زندہ ہیں، آپ سے اور مجھ سے زیادہ ان کو زندگی حاصل ہے، اور اللہ کی گواہی ہے، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ان سے اگر کوئی کہے گا کہ آپ ہماری مدد کریں تو زندوں سے کہنے کو کبھی بھی شرک کا نام مت دو، بدعت کی بات مت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو ہنٹر کی طرح تمہارے ذہنوں پر، تمہارے عقیدے پر برستی ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے۔ تو ایک جگہ پر قتل کے بعد بھی زندگی ہے، دوسری طرف زندہ رہ کر کے بھی مردگی ہے۔ درمیان میں کیا راز ہے؟ راز ہے وہ کہ جس کا احساس مر چکا ہے، زندہ رہ کے بھی مرا ہوا ہے، اور وہ کہ جس کا احساس، جس کا مشن، جس کا مقصد زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ وہ کمال ہے جس کمال کی طرف ہم سب متوجہ ہوں۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ظاہری زندگی میری کتنے سال کی ہے، پرواہ اس کی کرنی چاہیے کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں، مرنے کے بعد میں زندہ رہ سکتا ہوں اگر زندگی کو میں سمجھ لوں تو۔ جی آگے چلیں۔ عرفان شاہ صاحب کا کوئی سوال؟ عرفان شاہ صاحب کا نہج البلاغہ سے تھا حضرت علی کا خط۔ میں مختصر ان کا جواب ضرور دوں گا کیونکہ وہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ وہ دوسری طرف سے ان کو چپ کرا دیتے ہیں تو وہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ضرور اس کا اظہار حقیقت میں ہم نے مفصل جواب دیا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ مختصر میں جواب دیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے خط کب لکھا ہے؟ جب معاویہ نے خط لکھا کہ میں آپ کی خلافت کو قانونی نہیں تسلیم کرتا۔ جواب میں کہا کہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا پرابلم ہے کہ تم نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کیا، تم نے عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، تم نے عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا، تو اب جب میری باری آئی ہے تو تم انکاری کیوں ہو؟ جن باتوں کو لے کر تم نے اس سے پہلے خلافتوں کو مانا تھا انہی باتوں کے اوپر یہ خلافت بھی ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سلسلہ لوگوں نے چلایا ہوا تھا وہ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ تم جو انکار کرتے ہو، جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو فرض کر لو کہ تمہاری بات ہی صحیح ہے، تمہاری اپنی بات ہی پر تو تم عمل کرو، قائم رہو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ انداز ہے کلام کا۔ یہ خط کوئی ابتدائی خط نہیں ہے، یہ جواب میں ہے۔
معاویہ نے مولا علی کی خلافت کا انکار کیا، مولا علی نے دلیل سے اس کو سمجھایا کہ جس ایجنڈے کے مطابق یا جس سوچ کی بنیاد پر تم نے اس سے پہلے کے خلفاء کو مانا تھا، اسی سوچ کی بنیاد پر میں بھی خلیفہ ہوں، میرا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی اس کو اس طرح کہا کہ چلو تمہاری بات ہوئی کے اوپر تم قائم رہو نا، ہاں، نہ یہ کہ مولا علی نے اس میں کوئی تصدیق کسی کی ہو، ہرگز نہیں ہے۔ مزید مولا علی کی واضح رائے جاننا چاہتے ہو تو میری طرف نہیں آئیں، جہاں سے آپ نے خطبہ اٹھایا نا نہج البلاغہ، اسی خط اٹھایا نا مولا علی کا، اسی نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کی طرف جائیں، یا دوسرے تیسرے خطبے کی طرف، جسے خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں، اس کو پڑھیے تو مولا علی کی نگاہ میں صاف واضح طور پر سارا جو نظریہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سب آخری سوال اور بہت ہی مختصر جواب اگر اس کا ہو جائے، سوال بھرپور ہے لیکن ذرا سا جواب چاہیے، صحابہ کے اجماع پہ اللہ راضی ہے؟ یہ آپ نے سوال اپنی طرف سے بنایا ہے جناب، ہاں، یہ کہا جاتا ہے نا، بات اصل میں یہ ہے کہ اجماع حق پر ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اور اس کے رسول کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اگر مولا علی پر اجماع ہو جائے وہ اجماع حق ہے، کیونکہ حق پر اجماع ہوا ہے۔ اگر اجماع پوری دنیا مل کر کے باطل پر اجماع کرے تو وہ باطل پھر حق نہیں ہو جاتا، باطل باطل ہوتا ہے۔ اگر پوری دنیا چور کو جو ہے نا لیڈر مان لے تو کیا وہ چور لیڈر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر پوری دنیا ایک حقیقی لیڈر کو چور سمجھ لے تو لوگوں کے سمجھنے سے وہ چور ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ حقیقت کبھی لوگوں کے اجماع سے نہ بدلتی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ مقصود علی ڈھار صاحب نے بھی بہت عمدہ سوال کیا تھا اٹلی سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے دعا کی تھی تو لباس جنت سے آیا تھا۔ تو میرے بھائی عرض کروں صرف اتنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے انوار قدسیہ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی اور ان میں حضرت آدم بھی شامل ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی اور توبہ بھی قبول ہوئی تو انہی کے واسطے سے قبول ہوئی ہے، لہٰذا ان کا حضرت آدم سے کوئی تقابل نہیں ہے، کسی بھی اور شخص سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ حتیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی 1,24,000 انبیاء کا بھی ان ہستیوں سے کوئی تقابل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہیں، سرکار دو عالم کے اجزاء ہیں، سرکار دو عالم کے نور کے حصہ ہیں۔ جو سرکار دو عالم کی حیثیت ہے وہی سیدہ کی حیثیت ہے، جو سرکار دو عالم کی حیثیت ہے وہی رسول اللہ حضرت علی اور امام حسین کے، یہ پنجتن پاک ہیں، یہ انوار قدسیہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا، ان کے واسطے ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، لہٰذا ان کا کسی اور سے کوئی بھی تقابل نہیں ہے۔ یہی جواب ہمارے غیور عباس کو بھی مل گیا ہوگا، بیٹا غیور عباس گلاسگو سے، تم نے بھی جو پوچھا کہ مرتبے کو سمجھاؤ، تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ کائنات ان کے صدقے میں ہے اور کائنات سے یہ نہیں ہے۔ شکریہ مولانا صاحب، وقت بہت ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہم نے ایکسس لے لیا ہے ٹائم، آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے بالکل مزید سوالوں کے ساتھ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے پھر تیاری کر لیجئے، سوالات کیجئے، ضرور کیجئے، بھرپور طریقے سے کیجئے، لیکن خود بھی جستجو کیجئے، خود بھی تحقیق کیجئے، پڑھیے اور اس کو پڑھ کے پھر سوال کیجئے۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں، مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کی وجہ سے اویئرنیس آتی ہے، علم پہنچتا ہے، بہت سے نوجوان بزرگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مقصد تک پہنچ سکیں اور جو بھی عمل کریں وہ بہترین ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔